خدا نے اپنا پاک روح بھیجا۔ جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھا تو وہ 40 دن تک کئی مرتبہ ان آدمیوں پر ظاہر ہوا جنہیں اس نے رسول مقرر کیا تھا۔ اس نے ثابت کیا کہ وہ واقعی دوبارہ زندہ ہے اور انہیں خدا کی بادشاہی کے بارے میں سمجھایا کہ خدا ہر جگہ سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ ایک دن جب یسوع اپنے رسولوں کے ساتھ تھا تو اس نے ان سے کہا، یروشلم میں ٹھہرے رہو جب تک خدا اپنے وعدے کے مطابق تمہیں اپنا پاک روح نہ دے دے۔ ان آدمیوں نے یسوع سے پوچھا، اے خداوند، کیا آپ جلد ہی ہماری قوم پر بادشاہ بن جائیں گے؟ یسوع نے جواب دیا، خدا نے وہ وقت یا سال ظاہر نہیں کیا جس میں تمہارا بادشاہ بنوں گا۔ جب خدا تم پر اپنا روح القدس بھیجے گا تو وہ تمہیں قوت دے گا۔ تمہیں چاہیے کہ میرے بارے میں اس شہر میں، قریبی علاقوں میں، دور دراز مقامات میں اور ہر جگہ، ہر ملک میں جا کر گواہی دو۔ جب یسوع نے یہ بات ختم کی تو رسولوں نے دیکھا کہ وہ زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف بلند ہونے لگا۔ وہ اسے دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ بادلوں میں اوجھل ہو گیا۔ جب وہ آدمی یسوع کو اوپر جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو اچانک 2 اور آدمی ان پر ظاہر ہوئے۔ ان 2 آدمیوں نے پوچھا، تم آسمان کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ یسوع آسمان پر چلا گیا ہے۔ ایک دن تم لوگ دنیا میں یسوع کو آسمان سے واپس آتے ہوئے دیکھو گے۔ رسول یروشلم واپس چلے گئے جہاں وہ ہر روز مردوں اور عورتوں دونوں شاگردوں کے ساتھ جمع ہوتے تھے جو یسوع پر ایمان لائے تھے۔ وہ سب مل کر دعا کرتے تھے۔ وہ رسول جس کا نام یہودا تھا باقیوں کے ساتھ نہیں تھا کیونکہ وہ مر چکا تھا۔ یسوع کو دھوکا دینے کے بعد یہودا ایک کھیت میں گیا اور وہاں اس نے خودکشی کر لی۔ پطرس نے دوسروں سے کہا، اب خدا کسی اور آدمی کو چنے گا جو ہمارے ساتھ رسولوں میں شامل ہو۔ یہ شخص لازماً یسوع کے ساتھ رہا ہو اور اس نے یسوع کو اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد دیکھا ہو۔ شاگردوں نے 2 آدمیوں کے نام پیش کیے۔ پھر جماعت نے دعا کی، اے خداوند، تو ہر انسان کے دل کو جانتا ہے، مہربانی فرما کر ان 2 میں سے ایک کو چن لے۔ وہ دوسرے رسولوں کے ساتھ رسول بن جائے گا۔ ان 2 آدمیوں نے کوڑا ڈالا جس کا نام نکلا وہ متیہ تھا۔ جماعت نے متیہ کو رسول مقرر کیا۔ 10 دن بعد بہت سے لوگ ایک عید کے لیے یروشلم آئے جسے پینتی کوست کہا جاتا ہے۔ رسول پہلے ہی ایک بڑے گھر میں اکٹھے موجود تھے۔ اچانک انہوں نے ایک تیز ہوا جیسی آواز سنی جو اس گھر میں بھر گئی جہاں وہ جمع تھے۔ انہوں نے روشنیوں کو دیکھا جو آگ کی مانند تھیں اور ہر ایک پر ٹھہر گئیں۔ پھر خدا کی قدرت نے وہاں موجود تمام ایمانداروں کو دوسری زبانوں میں بولنے کی طاقت دی۔ یروشلم میں بہت سے یہودی اور دوسرے لوگ موجود تھے جو یہودی مذہب اختیار کر چکے تھے، جو بڑی عید جسے عید پینتی کوست کہا جاتا ہے کے لیے وہاں آئے تھے۔ جب انہوں نے ہوا کی آواز سنی تو ان میں سے بہت سے لوگ اس گھر کے قریب جمع ہو گئے جہاں رسول موجود تھے۔ جو لوگ گھر کے قریب جمع ہوئے تھے انہوں نے رسولوں کو ہر شخص کی اپنی زبان میں خدا کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا۔ یہ ایک معجزہ تھا جو خدا کے روح کی طرف سے ہوا تھا۔
کچھ لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، یہ آدمی ہماری زبانیں کیسے بول سکتے ہیں؟ یہ تو غیر تعلیم یافتہ لوگ ہیں جو دیہی علاقے گلیل کے علاقے سے ہیں۔ دوسرے لوگ رسولوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگے، یہ اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ شراب پی رکھی ہے۔ پھر پطرس نے وہاں موجود سب لوگوں سے بات کرنا شروع کی، نہیں، ہم نشے میں نہیں ہیں۔ یہ وہی بات ہے جس کے بارے میں یوئیل نے اپنی کتاب میں لکھا تھا، خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں وہ اپنے خادموں کو آزادانہ طور پر اپنی روح دے گا تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو خدا کا پیغام سنا سکیں۔ پطرس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میری بات سنو، خدا نے یسوع کو معجزات کرنے کی قدرت دی تھی، اگرچہ تم میں سے بہت سے لوگ یہ جانتے تھے، پھر بھی تم نے بدکار لوگوں کو اجازت دی کہ وہ یسوع کو صلیب پر کیلوں سے ٹھونک کر قتل کر دیں، لیکن خدا نے یسوع کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور یوں یسوع اب زندہ ہے۔ ہم سب نے یسوع کو اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد دیکھا ہے، اور اب یسوع آسمان میں خدا کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہے۔ خدا نے یسوع کو اپنا روح القدس عطا کیا تاکہ وہ ہمیں بھی روح القدس دے سکے۔ آج تم جو کچھ دیکھ اور سن رہے ہو، یہی وہ بات ہے۔ اگرچہ تم نے لوگوں کے ذریعے یسوع کو لکڑی کی صلیب پر قتل کروایا، لیکن خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کر کے یہ ظاہر کر دیا کہ یسوع ہی ہمارا خداوند اور مسیح ہے۔ جب لوگوں نے پطرس کی باتیں سنی تو ان کے دل بہت دکھ سے بھر گئے۔ بس انہوں نے پطرس اور دوسرے رسولوں سے پوچھا، ہم کیا کریں؟ پطرس نے جواب دیا، تم میں سے ہر ایک کو مان لینا چاہیے کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ تم میں سے ہر ایک کو یسوع پر ایمان لانا چاہیے، اور ہم تمہیں بپتسمہ دیں گے۔ خدا تمہارے گناہ معاف کرے گا، وہ تمہیں اپنا روح القدس بھی دے گا۔ اس دن رسولوں نے تقریباً 3000 لوگوں کو بپتسمہ دیا جو پطرس کے پیغام پر ایمان لائے تھے۔ رسولوں نے ایمانداروں کو سکھانا جاری رکھا۔ وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ضرورت کی چیزیں بانٹتے تھے۔ وہ اکثر ایمانداروں کے گھروں میں ملتے تاکہ یسوع کی موت کو یاد کریں اور یادگاری منائیں۔ وہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے تھے، اور خدا نے انہیں بہت خوبیاں دیں۔